بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وقال تعالى واذكر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، قصص الانبیاء قصص القرآن کے حوالے سے آج کی ہماری یہ 19ویں مجلس ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں 3 نبیوں کا ذکر ہوگا۔ میں نے اس لیے ان 3 نبیوں کا ذکر مناسب سمجھا کہ آج ہم نے 23واں پارہ پڑھا ہے اور اس پارے میں ان تینوں نبیوں کا نام بھی آیا ہے، ذکر بھی آیا ہے، تو مناسب سمجھا کہ ان تینوں نبیوں کا ذکر ہو۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن میں کسی نبی کا ذکر تو بہت ساری مرتبہ آیا ہے، کسی نبی کا ذکر کچھ مرتبہ، کسی نبی کی پوری اللہ نے ایک ساتھ پورا قصہ جیسے یوسف علیہ السلام کا، کسی نبی کا صرف نام آیا ہے یا بہت مختصر تذکرہ ہے۔ انہی میں سے یہ 3 نبی بھی ہے جو ہم آج ذکر کریں گے۔ بہت مختصر تذکرہ ملتا ہے قرآن میں، زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن جب اللہ نے قرآن میں نبی کا نام ذکر کر دیا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، لیکن قرآن حدیث کو جوڑ لے تو 29-30 سے زیادہ ہمیں نبیوں کے نام نہیں معلوم ہے، بس اتنے ہی۔ تو الغرض آج 3 جو نبی ہیں، ایک تو حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان تینوں کا ذکر ہوگا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے دمشق کا ایک مغربی شہر ہے، پچھمی شہر ہے، وہاں ایک جگہ ہے، اس کا نام تھا بعلبک۔ اس جگہ کا نام عجیب نام ہے، بعلبک، یہ کیسا نام ہوا؟ اصل میں بعل نامی ایک بت تھا جس کی وہاں کے لوگ عبادت کرتے تھے، اور بک اس شہر کا نام تھا، تو بعلبک ان دونوں کو ملا کر اس شہر کو ہی یہ لوگ بعلبک کہا کرتے تھے کہ بت کے نام کے اوپر۔ خیر، وہاں کا جو ایک بادشاہ تھا وہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا، اور وہ خود بھی بال ہی کی پوجا کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں۔ اسی کی حکمرانی کے دور میں اللہ نے اپنے ایک نبی سیدنا الیاس علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انہوں نے شہر کے رہنے والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اس بات کی دعوت دی کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جیسے آگے پڑھا گیا قرآن 23ویں پارے کے 8ویں رکوع کے اندر یہ بات آئی، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور ایسے رب اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہیں اتنا بہترین بنایا۔ خیر، قوم کو سمجھایا یہ نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، اللہ کی عبادت کرو جو بہت بہتر پیدا کرنے والے ہیں، اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی سب سے بہترین اگر پیدائش خلقت اور سب سے بہترین اگر کاریگری اس دنیا میں ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے حق میں بہت مخلص ہوتے، بہت اخلاص کے ساتھ وہ دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کی یہ عادت رہی کہ انہوں نے مذاق اڑایا اور ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جب جھٹلایا اور فرمایا بھی آخر میں کہ دیکھو عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گے، تو سوائے بہت تھوڑے مخلص بندوں کے کوئی ایمان نہیں لایا آپ کے ہاتھ پر۔ اب وہ ظالم بادشاہ تک بھی اللہ کا پیغام تو پہنچانا تھا، ضروری تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے وقت لیا بادشاہ سے، اور وقت لے کر کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اس کو مخاطب کر کے اس کے سامنے اپنی بات رکھی کہ اے بادشاہ وقت، میں آپ کو اس اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں
جو اللہ اکیلا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی طرف دعوت دینا، جس کے بارے میں خبر بھی ہے کہ وہ تو ظالم ہے، لیکن آپ دعوت دے رہے ہیں، ایمانی اسپرٹ اور پاور موجود تھا۔ خیر، پھر فرمایا کہ وہ خدا جس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے نہ ساجی ہے، اور یہ جو بعل نامی بت جس کو تم پوچھتے ہو، وہ تو خود مخلوق ہے، تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کوئی نفع نقصان پہنچاتے کبھی اس کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بادشاہ کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا، غضبناک نظروں سے دیکھا حضرت الیاس علیہ السلام کو، اور پھر کہا تیرا وہ اللہ کون ہے جس کی خاطر تو ہمارے بال کو اس طرح کہہ رہا ہے اور اس کی عبادت سے ہمیں چھڑوانا چاہتا ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کی تعریف فرمائی، اللہ وہ ہے جس نے کائنات پیدا کی، اللہ وہ ہے کہ اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ وہ ہے کہ وہی موت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے نعمتیں عطا کی ہے۔ بادشاہ مذاق اڑانے لگ گیا، کیا واقعی تجھے مجھ سے یہ امید ہے کہ میں تیری ان باتوں کو مان لوں گا؟ تو کیا سمجھ کر مجھے یہ دعوت دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ کی لہجہ کہ میں کیا مان لوں گا دعوت؟ الیاس علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن ایسی جنتوں اور باغات میں داخل کریں گے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی، اور اللہ نعمتیں عطا کریں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بولا اور اگر میں اللہ پر ایمان نہ لاؤں تو کیا ہوگا؟ جواب میں الیاس علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایمان نہیں لایا، کفر میں پڑ گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا رہے گا، یقیناً اس کو دردناک عذاب کی سزا ملے گی، جہنم میں اس کا ٹھکانہ اور ہمیشہ کا ہوگا۔ یہ سن کر تو وہ چلا اٹھا، بادشاہ جو تھا وہ چلا اٹھا اور کہا اے شخص، اب دیکھیے الیاس علیہ السلام کو نام سے بھی نہیں کہتا، جب آدمی کوئی غصے میں ہو جاتا ہے تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ہے، تو کہتا ہے اے وہ شخص، اس میں شک نہیں ہے کہ میں تجھے اب تک مہلت دے چکا ہوں، یعنی بہت بول لیا جتنا بولنا تھا، ہمارے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہو، اور میں نے تیری فضول کہانیاں بھی غور سے سنی ہے، انہی جھوٹی کہانیوں پر تیرا دار و مدار ہے، لیکن میں بال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہی بت کی، کہ اگر آج کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ تو بال کا ذکر برے الفاظ سے کر رہا ہے اور اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو تجھے سخت ترین سزا دوں گا، جب تک تیری موت واقع نہیں ہوگی اس وقت تک میری وہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کی طرف سے مایوس ہو گئے، واپس لوٹ آئے۔ اب آپ اس فکر میں ہیں کہ اب کیا کرے، اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور بال کی پوجا سے روکیں گے تو بادشاہ کے جاسوس فوراً خبر دے دیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کو قتل کروا دے گا کیونکہ ظالم ہے، اور اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اب ایمان لاوے یا ایسا کچھ معاملہ ہو، اور دوسری طرف وہ اللہ کی عبادت کی دعوت نہ دیتے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی، تو اب کرے تو کیا کرے؟ آخر آپ نے ایک فیصلہ لیا، ایک اللہ کی طرف دعوت ضرور دیں گے۔ اس فیصلے کے بعد الیاس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے، بال کی پوجا نہ کرنے کے لیے کہتے رہے۔ جاسوسوں نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی، چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ انہیں قید کر لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے اور سخت قسم کی سزا دے کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بادشاہ کا یہ فیصلہ معلوم ہوا، آپ نے ارادہ کیا کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، یعنی کہیں اور چلے جائیں گے۔ موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا ہے کہ موت کا خوف ہو یا موت کا ڈر، بھائی نبی ہے، نبی، اور نبی تو یہ سب چیزوں سے کبھی بھی خائف اور خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہ کیوں کیا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں گے؟ دراصل حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اگر بادشاہ انہیں مروا دے گا تو اللہ کی طرف جو دین کی دعوت دینے کا کام ہے یہ رک جائے گا، اور یہ یہاں کے شہر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا فی الحال کوئی میری نظر میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں چلے جاؤں، شاید اللہ کی طرف سے بادشاہ کے حق میں کوئی فیصلہ ہو یا وہ مر جاوے تو پھر میدان کھلا ہے، اس کے بعد پھر میں اپنے دین کی دعوت شروع کروں گا۔ لہذا وہ لوگ اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے نکلے، اپنے ایک دوست کے گھر میں ایک رات تو چھپے رہے، اور جیسے ہی رات ہوئی شہر خاموش تھا اور پہرے داروں کی تعداد وہ بھی کم ہو چکی تھی، تو آپ شہر سے باہر نکلے، اور ایسے میں آپ کے ساتھ آپ کے ایک جانثار، آپ کے ایک شاگرد جن کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت یسع علیہ السلام، یہ بھی ایک نبی تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے، اور کہا کہ میں آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، آپ کا ساتھ، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔
شہر سے نکلے، دونوں تیز تیز چلنے لگے تاکہ جلدی سے شہر سے باہر نکل جائے۔ آخر دونوں ایک پہاڑ کے غار میں پہنچ گئے اور وہیں پر سپاہیوں کی، بادشاہوں کی نظر سے دور ہو گئے، اور وہیں پر سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، وہاں پر رہنے لگے۔ نماز، روزہ، عبادت، ذکر سب وہیں کرتے۔ بھوک لگتی تو جنگل میں سے کچھ جڑی بوٹیاں کھانے وغیرہ کی چیز لے آتے، اور وہیں پر ان کا گزارا تھا۔ ایک زمانے تک یہ رہے اسی حال کے اندر۔ اس دوران میں معلوم یہ ہوا کہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مر گیا ہے، اور ایک دوسرا بادشاہ آیا ہے جس کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اور عادل بھی ہے، انصاف بھی کرنے والا ہے۔ چنانچہ الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام یہ بعلبک کی طرف واپس لوٹا ہے، اور انہوں نے پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اور جب دعوت دی اور پوری تحقیق اور پورے اعتماد کے ساتھ سمجھایا، اور بادشاہ جو نیا آیا تھا اس کے پاس بھی آپ گئے، اس کو بھی اسلام کی دعوت دی، وہ حق قبول اس نے کر لیا، اور وہ فوراً ایمان لے آیا کیونکہ سمجھدار تھا۔ اس کا ایمان لانا اتنا زبردست ثابت ہوا کہ اس کے اسلام کو قبول کرتے ہی اس کی قوم کی کثیر تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ جوش ایمان ہر جگہ پر کام نہیں کرتا ہے، حکمت بہت کبھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دونوں پہلو ملتے ہیں، مکی پہلو بھی ملتا ہے، مدنی پہلو بھی ملتا ہے۔ جب تک مغلوب تھے چھپ کر بھی دعوت دی ہے، ایک ایک دو نے بیٹھ کر بھی دعوت کو سمجھایا ہے، تھوڑے تھوڑے لوگ بھی جمع ہوئے، ارے شہر چھوڑ کے بھی جانا پڑا ہے، مکہ سے مدینہ جا کر اپنے شہر وہاں رہنا پڑا ہے، لیکن جب تعداد اور حالات سازگار ہو گئے اس موقع پر بہت زبردست طریقے پر دین کی دعوت، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت بزدلی کا نام نہیں ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد جب بادشاہ ایمان لے آیا تو کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں، اپنے وڈیروں، اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے، وہ جیسا کرتے دیکھیں گے ویسا پیچھے پیچھے چلنے لگ جائیں گے۔ پوری کے پوری قوم بھی اسی طریقے کے اوپر مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ خیر، اس طریقے پر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، اور سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر اچھائی کے ساتھ جب تک دنیا قائم رہے گی وہاں تک ہوتی رہے گی۔ یہ تو حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کا ذکر تھا۔ اب اسی میں ایک اور نبی کا ذکر آیا، حضرت یسع علیہ السلام۔ حضرت یسع علیہ السلام یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانثار تھے، اور بنی اسرائیل کے یہ نبیوں میں سے ہیں۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو حضرت یسع علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جانشین بنا دیا، اور جو لوگ گمراہ تھے، بات نہ ماننے والے تھے، ان کو یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا جو نہج تھا، جو طریقہ تھا، اسی پر حضرت یسع علیہ السلام کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے بنی اسرائیل میں 70,000 کے قریب نبی بھیجے ہیں صرف بنی اسرائیل کے اندر۔ پھر اللہ نے ان کو شریعت نافذ کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت یسع علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی اور آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ نے غور کیا کہ دین کی اشاعت اور دین کا کام اب کیسے جاری رکھے۔ ہر انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں نائب یا اچھے لوگوں کی تلاش کو جاری رکھے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنا جانشین کسی کو بنائے، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں ہی کوئی شخص انہیں مل جاوے، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ جب تک وہ چند کام کرتے نہ دیکھ لے وے، ایک تو ایسا شخص ہونا چاہیے جو رات کے اندر عبادت کرتا ہو، دن بھر روزہ رکھنے والا ہو، اور اس کے اندر غصہ نہ ہو خواہ مخواہ کے لیے۔ حضرت یسع نے فرمایا جس میں مجھے یہ صفات نظر آئے گی میں اس کو اپنا جانشین بنا لوں گا۔ پوری قوم میں ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضرت یہ صفات میرے اندر موجود ہے۔ حضرت یسع نے پوچھا دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر عبادت کرتے ہو، غصہ تو نہیں کرتے؟ کہا جی حضرت میں بالکل ایسا کرتا ہوں اور آئندہ بھی ایسا کروں گا۔ اس دن تو حضرت یسع نے ان کو واپس لوٹا دیا اور اپنا جانشین نہیں بنایا۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر یہی اعلان کیا، اس دن بھی وہی نوجوان، وہی شخص اٹھے۔ حضرت یسع نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ تمام کے تمام ذمہ داری
सौंपता हूं, मैं अपनी कौम के मामलात आप कहिए संभालूंगा, कौम को शरीयत की तालीम दूंगा और इनके झगड़ों में अदल और इंसाफ के साथ फैसला करूंगा। इसीलिए उनका नाम जुल्किफ्ल रखा गया, जो आज तस्कीरा है जुल्किफ्ल। जुल्किफ्ल का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाने वाला। तो ये सब जिम्मेदारियां जो हजरत यसा ने बताई थी, इन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारियां उठाई। और हजरत जुल्किफ्ल के बारे में लिखा है बहुत बुलंद अखलाक वाले थे, जबान को नाशाइस्ता अल्फाज से भी बचाते थे। जैसे होता है ना बाज़ मरतबा जबान है तो कुछ भी हम बक देते हैं, बोल देते हैं, कैसे भी गलत अल्फाज। भाई गाली तो चलो किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उससे नीचे के अल्फाज जो हुआ करते हैं, जो अल्फाज एक अच्छे आदमी के मुंह से बेहतर मालूम नहीं होते, वैसे निकाल देना ये एक अच्छे इंसान की अलामत नहीं है। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है, न हुजूर फाहिशन वला मुतफहिशा, न बदगो यानी कभी बुराई के अल्फाज और ऐसे अल्फाज जो एक अच्छे इंसान के मुनासिब न, वो आपकी जबान से कभी नहीं निकले। हजरत जुल्किफ्ल में भी ये सिफात मौजूद थी। कौम के हक में बहुत खैर ख्वाह थे, सच्चे दिल से कोशिश करते थे। आप उन्हें ईमान की दावत देते, सीधा रास्ता दिखाते। इस काम में उन्होंने न कोई सुस्ती बताई है, न पीछे हटे हैं। अल्लाह का पैगाम बराबर पहुंचाते रहे। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया इनके जिक्र के बारे में कि ये जो हमारे बंदे हैं, वज़कुर इस्माईल वल यसा वज़ल किफ्ल, कि आप इस्माईल अलैहिस्सलाम का, यसा अलैहिस्सलाम का और जुल्किफ्ल का आप जिक्र कीजिए। वकुल्लुम मिनल अखयार, ये सब के सब हमारे नेक बंदे और बेहतरीन लोग गुजरे हैं। बस इतना तज़किरा कुरान पाक में इन नबियों का और कुछ अहादीस के वास्ते से मिलता है। खुलासा ये है, हर नबी की जो मेन दावत थी वो थी तौहीद की दावत। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें तौहीद में मजबूत बना देवे। इन तीनों नबियों का लक़ब हमने तलाश किया तो ये मिला है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हिकमतुल्लाह कहा जाता था, लक़ब इनका ये था। हजरत जुल्किफ्ल को ज़कीउल्लाह कहा जाता था और हजरत यसा को ज़ाकिरुल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले ये कहा जाता था। तो ये इन तीन नबियों का जिक्र है। अल्लाह में इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।